السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ڈارک سائیکالوجی کی ایک ایسی ٹیکنیک جس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ انسان آپ کو کھونے سے ڈرے گا۔ بہت سارے لوگ جب پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا یہی کویسچن ہوتا ہے کہ سر ہمیں کوئی ایسی ٹیکنیک، کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں کہ جس سے وہ انسان ہمیں کھونے سے ڈرے۔ اب ہمارے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ انسان ہمیں چھوڑ نہ دے، کہیں ہم اکیلے نہ ہو جائیں۔ اس انسان کو کھونے کا خوف، اس انسان کا چھوڑ جانے کا ڈر، وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم اس انسان کو کھونے سے ڈرتے ہیں وہی ہمیں کھونے سے ڈرے؟ تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 4 پوائنٹ ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح سے نوٹ کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد جتنی بھی بات آپ کرتے ہیں اس انسان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیجیے۔ اب بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جی کوالٹی ٹائم کا میننگ ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے اس کے ساتھ چپکے رہنا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھیں، اس کو ہم کوالٹی ٹائم نہیں کہتے کہ صبح گڈ مارننگ کر دی، اس کے بعد 15 منٹ کے بعد ناشتہ کر لیا، پھر اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں، سارا دن ہی ایک میسیجز پر بات چیت چلتی رہتی ہے، پھر ساری رات اسی طرح بات چیت چلتی رہتی ہے۔ اس کو ہم کوالٹی ٹائم نہیں کہتے، یاد رکھیں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ جتنی بھی بات کرتے ہیں اس بات کرنے کا ایک سکیجول بنا لیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے ڈیلی بیسس پر 24 آورز میں آپ نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے، آپ نے 9 PM to 10 PM تک بات کرنی ہے، تو یہ آپ کا ایک سکیجول ہونا چاہیے۔ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم فریم کے اندر ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ڈیلی بیسس جتنی بھی روٹین ہوگی، جتنی بھی باتیں ہوگی، آپ ان ساری باتوں کو سنبھال کر رکھیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ میں نے بات چیت کرنی ہے، تو آپ اپنی بات کریں گے، وہ اپنی بات کرے گا، تو آپ دونوں کو انتظار رہے گا۔ جس طرح آپ اس کا انتظار کریں گے وہ بھی آپ کا انتظار کرے گا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹائم بتا دیا، نائٹ کا ٹائم۔ بہتر ہے کہ آپ نائٹ کا ٹائم ہی چوز کریں۔ اب اگر اسی طرح سے مسلسل آپ بات چیت کرتے رہیں گے، ایک مکمل ٹائم آپ کا ٹائم ٹیبل ہوگا بات چیت کرنے کا، تو وہ انکانشیسلی یہ ٹائم ٹیبل آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا۔ پھر اس ٹائم کے اندر جب وہ انسان آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا، آپ اس کو اویلیبل نہیں ہوں گے، تو آپ کا مائنڈ اس چیز کی نیڈ کرے گا۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہے گا کہ وہ میرے سے بات کرے۔ اگر ایک دن بھی آپ مصروف ہونے کا بہانہ اس کے سامنے کریں گے کہ آج میں بیزی ہوں، تب بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ وہ نیڈ شو کرے گا، وہ اس کے بغیر رہے گا نہیں کہ اب مجھے وہ چیز دو، کیونکہ آپ کی ایک ایڈکشن بن جائے گی، آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ لیکن جب آپ بے تکا ٹائم دیتے رہیں گے، ہر وقت اویلیبل رہیں گے، فوراً میسیجز کا رپلائی کرتے رہیں گے اور کوئی سکیجول نہیں ہوگا بات کرنے کا، تو اس کو نہ تو ہم کوالٹی ٹائم کہیں گے، اور اس کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ جتنا ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیں گے، اتنا کچھ ٹائم بعد وہ انسان کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ایکسکیوز بنا کر آپ کو کہے گا کہ میرا آپ سے دل بھر گیا ہے، جب وہ آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ تو یہ مسٹیک آپ نے کبھی نہیں کرنی، لیمیٹڈ ٹائم دینا ہے اور کوالٹی ٹائم دینا ہے۔ اچھا، دوسرا کام، دوسری ٹپ یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر وہ انسان، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی کام میں بزی ہے، یا ایون کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، اور آپ نے جو آپ نے سکیجول بنایا ہوا تھا بات چیت کرنے کا، اس ٹائم آپ نے کانٹیکٹ کیا اور اس نے پھر آگے سے آپ کو کہا ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میں کسی کام میں ہوں، یا میں سو رہا ہوں، جو کوئی بھی مطلب XYZ کوئی ایکسکیوز آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، بے شک وہ ریئل میں
کوئی اس کی لائف میں کوئی پرابلم ہو یا کوئی ریئل میں کوئی ایشو ہو یا وہ ویسی آپ کو ٹالنے کے لیے وہ کہہ رہا ہو کوئی بھی، تو جیسے ہی وہ آپ کو کہے نا کہ یار آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آج میں کسی کام میں بزی ہوں، تو آپ نے کہنا ہے اوکے، جسٹ اوکے لکھ دینا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے بات چیت کرنے کے لیے، جہاں پر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جہاں پر آپ کے کام نہیں ختم ہوتے، جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کہیں گے نا اوکے، تو وہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یار اس نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ میں کہاں پر بزی ہوں یا ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہو۔ وہ آپ کو بے شک اس کا جتنی مرضی اس کی طبیعت خراب ہوگی، جتنا مرضی وہ مصروف ہوگا، کچھ دیر بعد وہ خود آپ سے کانٹیکٹ کرے گا کہ یار آج بات نہیں ہو رہی تھی، یا ویسے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی میسج کر دے گا۔ اگر اس نے میسج نہ بھی کیا تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز الارم بجے گا کہ اس انسان کی زندگی میں میری ویلیو کتنی ہے، کیونکہ پہلے اس کے مائنڈ میں کچھ اس نے بڑا ایک کوئی چیز بٹھا کر رکھی ہوگی کہ میں اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں، یا میرے بغیر تو وہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، وہ مار جائے گا، وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری فیلنگز اس انسان کے مائنڈ میں ہوں گی، اور بے شک وہ ریئلٹی بیسس پر بھی ہوں۔ آپ کا اندر سے جتنا مرضی بات چیت کرنے کا دل کر رہا ہو، لیکن آپ نے اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو صرف آپ نے ایک ہی رپلائی کر دینا کہ اوکے ٹھیک ہے پھر بات ہوگی۔ تو یہ اس انسان کو سوچنے پر مجبور ہوگی، اور وہ پھر آپ کو کھونے سے ڈرے گا۔ اس کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی کہ یار کہیں یہ ناراض تو نہیں ہوگا، اب اس کو کیا ہو گیا ہے، تو اس طرح کی سوچیں اس کے مائنڈ میں چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تھرڈ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی لائف میں آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اب لائف میں چلنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان جب آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتا ہے نا، تو اس کو ایک سٹارٹنگ میں ایک تجسس ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، وہ آپ کی سٹرگل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی لائف کے گولز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے محنت کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے فیوچر پر آپ کا فوکس ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان آپ کی زندگی میں پراپر آتا ہے، آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، آپ اپنے زندگی کے باقی سارے گولز ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ٹوٹلی فوکس آپ کا وہ انسان بن جاتا ہے۔ آپ کے منزل، آپ کی ٹارگٹ، آپ کے ڈریم صرف وہ انسان بن جاتا ہے۔ جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی میں آگے گرو نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کچھ نیا سیکھ نہیں رہے ہوتے، جب آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، اور اس انسان کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں تو صرف میں ہی ہوں، تو وہ بور ہو جاتا ہے۔ تو سٹرگل جو ہے یہ زندگی میں ہمیشہ رہنی چاہیے، اپنی پرسنل گرومنگ کو لے کر، اپنی سکلز کو لے کر، نالج کو لے کر، اپنے آپ کو آگے آپ نے گرو لازمی کرنا ہے، رکنا نہیں ہے زندگی میں۔ اگر آپ رک جائیں گے تو جس طرح سے ایک جگہ پر کھڑا ہوا پانی جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اسی طرح جو انسان زندگی میں رک جاتا ہے، نہ زندگی میں آگے سیکھتا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے، وہ انسان ہی باسی ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی سٹرگل نہیں رکنی چاہیے، پرسنل گرومنگ کے اوپر اپنی سکل کو انہینس کریں، اور زندگی میں آگے بڑھنا یہ کبھی بھی مت بھولیے گا۔ اور چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ملٹیپل آپشن رکھنے ہیں۔ ملٹیپل آپشن مین ٹو سے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ صرف وہ انسان نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو باقی اپنے سارے ریلیشن شپ، اپنے فیملی ممبر، اپنے بلڈ ریلیشن شپ، اپنے فرینڈز، ان سب کو اگنور کر دیتے ہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ایک انسان کو پراپر وقت دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ صرف وہ ایک بچ جاتا ہے، ایون کہ وہ اپنی ہیلتھ کو، اپنے فیوچر گولز کو، سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس ایک انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ مسٹیک کبھی مت کیجیے گا۔ آپ کی زندگی میں ملٹیپل آپشن ہونے چاہیے۔ آپ کی فرسٹ پریورٹی پر آپ کی ہیلتھ ہونی چاہیے، اپنا آپ ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، آپ کے فیملی ممبرز ہونے چاہیے، آپ کے فیوچر گولز ہونے چاہیے۔ جب ملٹیپل آپشنز ہوں گے تو وہ انسان، جب اس کو پتہ ہوگا کہ یار اس کی زندگی میں تو بہت سارے آپشنز ہیں، میرے علاوہ تو اس کی زندگی میں اور بھی بہت سارے ہیں، تو وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرے گا، وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ سٹرگل کرے گا، وہ کوشش کرے گا،
وہ سیکریفائز کرے گا کہ یار اس انسان کے دل میں میری جگہ بن جائے، میری ویلیو بن جائے، کہ کبھی اس کو لائف میں کوئی پارٹنر چوز کرنا پڑے تو اس کے پاس صرف ایک آپشن ہو اور وہ میں ہوں۔ یہ تجسس آپ نے اس انسان کے دل میں ڈالنا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اپنی ویکنس نہیں بتانی کہ میری زندگی میں تو صرف تم ہو۔ جب آپ یہ سامنے والے کو بتا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بڑا فار گرانٹڈ لیتا ہے، وہ پھر آپ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے کدھر جانا ہے، یہ تو گھر کی مرغی ہے اور یہ تو میرے پر لٹو ہے، میں تو کچھ بھی کر لوں، جتنا مرضی میں اس کے ساتھ چیٹ کر لوں، جو مرضی لائف میں کر لوں، بس یہ تو میرا ہی ہے۔ آپ اس کو جب اپنی ویکنس بتا دیتے ہیں پھر وہ آپ کو اگنور بھی کرتا ہے، آپ کو چھوڑ جانے کی دھمکی بھی دیتا ہے، آپ کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتا، آپ کو ویلیو بھی نہیں دیتا۔ جب آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ میرے فیوچر گولز ہیں، یہ میری فیملی ہے، مطلب کہ فرسٹ پریورٹی پر جب آپ کی اپنی ذات ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان اپنی عزت کرتا ہے پھر دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، تو اس طریقے سے اس انسان کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دیں کہ وہ ایفرٹ کرے آپ کو پانے کے لیے، وہ بھاگے آپ کے پیچھے، وہ کوشش کرے آپ کو حاصل کرنے کی، اور وہ آپ کے پیچھے بھاگے، نہ کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں اور آپ اس کی منتیں کریں۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں، آپ نے اچھی طرح سے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، اور پھر آگے ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ جس بھی ریلیشن شپ میں، جب آپ کو کچھ ٹائم کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میری زندگی گزر سکتی ہے، اس کے ساتھ میری اچھی ٹیوننگ ہو گئی ہے، تو پھر اس چیز کو زیادہ لٹکائیں مت کہ ٹھیک ہے ہم کچھ ٹائم تک ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، جب میرج کا ٹائم آئے گا تو بعد میں ہم میرج کر لیں گے۔ ایسا آپ نہ کریں۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو بولیں کہ آپ اپنی فیملی کو ہمارے ہاں بھیجیں، فیملی کا آپس میں ملاقات کروائیں، اور کوئی نہ کوئی جو ہے نکاح کی صورت میں، انگیجمنٹ کی صورت میں، تاکہ فیملیز کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ ان کی زندگی میں کوئی انسان آ گیا ہے، تاکہ پھر وہ کوشش نہ کریں کہ فیملی کی بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ ہماری بچی، ہمارا بچہ، اس کی سٹڈی کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اس کی فلاں جگہ میرج کریں گے۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آلریڈی کسی ریلیشن شپ میں ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ کیا آپ کی فیملی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کسی دوسری فیملی، کسی دوسری کاسٹ میں میرج کرنے کو، کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے؟ تو یہ چیز آپ کو سٹارٹنگ میں ہی کلیئر ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 سال، 3 سال، 4 سال ریلیشن شپ میں رہیں اور اس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک یہ ایکسکیوز بنا لے کہ میری فیملی نہیں مانتی، یا ہماری فیملی جو ہے وہ کاسٹ سے باہر میرج نہیں کرتی، تو پھر زیادہ تکلیف ہوگی۔ سٹارٹنگ میں اگر چھوڑ دیں گے پہلے 3-4 مہینوں میں تو اس وقت اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے ایک ساتھ، زیادہ ریلیشن شپ میں رہیں گے، پھر جب آپ علیحدہ ہوں گے تو اس وقت آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔